السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ تو دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فی الحال ایران امریکہ اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے اس میں کچھ آثار ایسے نظر آ رہے ہیں کہ شاید بات مذاکرات کی طرف جائے۔ ابھی جو سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کچھ بھی حتمی نہیں ہے، کیونکہ دونوں فریق اپنی سخت شرائط پیش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ممالک اس میں کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے گراؤنڈ بہت تھوڑا ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ دنیا کو اس جنگ سے چھٹکارا ملے اور اس تباہی سے چھٹکارا ملے۔ تو دوستو آئیے ہم بات کر لیتے ہیں آج یورپ کے اندر اس ہفتے مختلف جو خبریں ہیں بڑی، ان میں ایک تو اٹلی کے اندر ایک ریفرینڈم ہوا اور ایک خبر ہے ڈنمارک کے الیکشن کی، جن کا جو نتیجہ آیا وہ انتہائی جو ہے وہ حیران کن بھی ہے اور مشکل صورتحال ڈنمارک کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اور جرمنی کے اندر ایک نیا قانون، ایک نئی آپ اسے کہہ لیں کہ وہ ریفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کی ہیلتھ جو سسٹم ہے اس کو، اور انتہائی جو تجویز آئی ہے دوستو وہ بہت ہی مطلب عجیب ہے، جو جرمنی کے اس نظام کو بالکل بدل کر رکھ سکتی ہے۔ اور خاص طور پہ سب سے زیادہ میرے خیال میں اس سے جو تارکین وطن یہاں آتے ہیں وہ سب سے زیادہ شاید متاثر ہوں، اور شاید انہیں کو ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اٹلی کے ریفرینڈم کی۔ اٹلی میں جو جورجیا میلونی کی جو حکومت ہے اسے پہلی دفعہ ایک نقصان اٹھانا پڑا آپ کہہ لیں، کیونکہ وہ عدالتی نظام کے اندر کچھ ترامیم کرنا چاہتی تھیں، کچھ ان کو ریفارم کرنا چاہتی تھی، جس کے اندر ریفرینڈم کروایا گیا کہ عوام کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کیونکہ یہ ہمارے ممالک کی طرح ہے نہیں کہ جب حکومت آ گئی تو چاہے جو مرضی کرتے پھرو، کیونکہ حکومت کو ایک آپ کہہ لیں کہ عوام ایشوز بیس یہاں سیاست ہوتی ہے، عوام کسی ایشو کے اوپر حکومت کو منتخب کرتے ہیں تو اسے صرف انہی ایشوز کے اندر رہنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں پھر عوام کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو چونکہ الیکشن تو پھر اپنی مدت کے اس میں ہوتے ہیں تو اس میں یہ پھر ریفرینڈم وغیرہ کروا لیتے ہیں کہ اس ایشو پر عوام سے پوچھ لیا جائے کہ ان کی کیا رائے ہے۔ تو 46 اور 54 کے فرق سے ان لیے یہ کوئی بہت بڑا مارجن نہیں ہے، لیکن عوام نے حکومتی جو پیش کردہ عدالتی اصلاحات تھیں انہیں مسترد کر دیا۔ تو اس طرح جو حکومت کا جو منصوبہ تھا جو بھی تھا مستقبل کے لیے، ہر حکومت پلان کرتی ہے کہ ہم کسی طرح اقتدار میں آنے والے وقت کے لیے بھی خود کو جو ہے وہ مضبوط کر لیں، تو جیسے ہمارے ملکوں کے اندر ہوتا ہے، تو یہاں وہ ناکام ہو گیا۔ اب ڈنمارک کا رخ کرتے ہیں کہ جہاں جو ریڈ بلاک اور نیلا بلاک، دو بلاک بنے ہوئے تھے پارٹیوں کے، ان کے درمیان جو مقابلہ تھا اس میں ایک تیسرا فریق جو ہے وہ کنگ میکر بن کر سامنے آیا ہے، اور اس کی پچھلی دفعہ سے تو سیٹیں کم ہیں، اسے ووٹ بھی کم ملے ہیں، لیکن چونکہ ان پارٹیوں میں سے کسی پارٹی کو واضح اکثریت نہیں ملی، ریڈ بلاک جو سوشلسٹ ہیں ان کو میرا خیال ہے 84 شاید نشستیں ملی ہیں اور دوسروں کو 77۔ تو یہ بہت تھوڑے فرق سے یہ دونوں بلاک کھڑے ہیں، اور جو تیسرا فریق ہے جو انتہائی سخت اپنے موقف کے اندر سمجھا جاتا ہے اس کو 14 نشستیں ملی ہیں۔ تو اب جو ان 14 کو حاصل کرے گا وہ حکومت سازی کر لے گا، ورنہ جو ہے یہ معاملہ کٹائی کے اندر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ انتخابات جو تھے وقت سے پہلے کروائے گئے ہیں، کیونکہ وہی میں کہتا ہوں کہ ہر حکومت جو ہے اپنا مفاد، اپنا فائدہ ہر ایشو کے اندر دیکھتی ہے اور اسے پھر جو ہے وہ گین کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہاں بھی ڈنمارک کی جو حکومت تھی اس نے سوچا کہ میں نے ٹرمپ کے سامنے بڑا سخت جو ہے موقف اختیار کیا تو شاید عوام مجھے اس پر ووٹ دے دیں، لیکن عوام جو ہیں وہ آپ کی کارکردگی کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے سارے ممالک جہاں بھی آپ رہتے ہیں، آپ یہ بات سمجھ لیں کہ عوام کو بیوقوف بنانا اب بڑا مشکل ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ عوام کو اب آپ 2-4 بیانات اور جناب اس طرح چٹخلے سنا کر اور جناب بڑھ کے مار کر عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ عوام اب انتظار کرتی ہے، جیسے پاکستان میں بھی ہوا، عوام نے انتظار کیا اور پھر جب دن آیا تو عوام نے ڈھونڈ کر ٹھپے لگائے۔ اسی طرح ڈنمارک کے اندر بھی عوام نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ آپ کا کیا موقف تھا، کیونکہ وہ ملکی مفاد میں موقف تھا۔ تو یہاں ہم نے آپ کی کارکردگی کو دیکھنا ہے، تو اس میں ان کو کافی جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ سوشلسٹ بھی کوئی خاص اس طرح کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکیں وہ بھی اس پوزیشن کے اندر نہیں ہے۔ تو آپ جرمنی کا رخ کرتے ہیں۔ جرمنی کے اندر جو آپ کی ہیلتھ انشورنس ہے اس کے بارے میں جو قانون پرپوز کیا گیا ہے، جس کو ابھی تک تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مختلف جو مضبوط حکومتی حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی، وہ یہ ہے کہ مطلب میاں اور بیوی، پہلے اگر میاں کام کرتا ہے تو وہ وائف کو بھی اپنی ہیلتھ انشورنس میں ساتھ لے لیتا ہے، اور بچے تو ویسے بھی ماں باپ کے ساتھ ہی آتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر گھر میں چھوٹے بچے نہیں ہوں گے تو وائف کی جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ الگ سے پے کرنی پڑے گی
تو مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے کام نہیں کرتی تو اب وہ اپنے میاں کی ہیلتھ، جو ہسبینڈ کی ہیلتھ ہے، ہیلتھ انشورنس ہے، اس کے بہاف کے اوپر وہ میڈیکل جو آپ کو ملتے ہیں، جو میڈیکل ملتا ہے وہ آپ نہیں لے سکیں گے، آپ کو خود سے پے کرنا پڑے گا، اور تقریباً یہ 250 سے 100 یورو سے منتھلی زیادہ بنیں گے، کیونکہ اب پہلے 150 تھا کچھ سال، اب پچھلے 1-2 سالوں میں کافی مہنگائی ہوئی ہے، تو یہ شرح بھی جو ہے اب کافی اوپر چلی گئی ہے ہیلتھ انشورنس کی۔ یہ بھی کوئی 250 کے قریب آپ کو پڑ جاتا ہے، 239 240 مختلف ان کے ریٹس ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ پرپوزل ہے کہ اگر چھوٹے بچے گھر میں نہیں ہیں، اور چھوٹے بچوں کی جو انہوں نے حد رکھی ہے وہ میرا خیال ہے 6 سال وہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر کافی ابھی مطلب کوئی کلیئر نہیں ہے کہ آیا یہ قانون بن سکے گا یا نہیں بن سکے گا۔ تو باقی جو ڈنمارک میں کافی سخت سیاسی مقابلہ آپ کو دیکھنے کو ملا، اور اب دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہ کے سامنے سارے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کا نام رکھیں گے، پھر جو بادشاہ سلامت ہیں وہ ایک وزیر اعظم کو جو ہے وہ کہیں گے کہ آپ حکومت بنائیں، میرے خیال میں آپ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس کو کہتے ہیں، کہیں وہ 14 والا یہ نہ کہے کہ میرا ہی وزیر اعظم بنا دو۔ تو معاملہ جو وہ کیا کہتے ہیں، صورتحال کافی نازک ہے ڈنمارک کے لیے۔ انہوں نے بھی الیکشن کروا دیا کہ چاچا ٹرمپ بزی ہے تو لہٰذا جلدی جلدی الیکشن کروا لو۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جو جرمنی کے اندر ہیلتھ انشورنس کا قانون تبدیل ہونے جا رہا ہے، خاص طور پہ جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔